السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الحمدللہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى الذي خالق ليلة القدر ذكرها في كتاب القدر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آواز بلند صلوات مودت محمد آل محمد میں فنا ہو کر بقا پانے والے میرے معظم مکرم سامعین، سلسلہ گفتگو کل یہاں تک پہنچا تھا کہ معترضین کا صدیوں سے یہ اعتراض باقی اعتراضات کے ساتھ ساتھ
مسلسل شیعان محمد و آل محمد کے متعلق چلا آ رہا ہے کہ چونکہ کلام مقدس قرآن مجید تمام تر علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کا مخزن ہے، منبع ہے، مصدر ہے، اور لسان اللہ نے بھی، علی ولی اللہ نے بھی اکثر اپنے خطابات میں یہ ارشاد فرمایا ہے فَهُوَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَيَنَابِيُّ الْحِکْمَةِ، کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف علم کا سرچشمہ ہے، اور حکمت کا بحر بے کراں وہ سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کو کوئی صاحبان حکمت پا نہیں سکتا۔ تو جب قرآن کا مقام علم تسلیم شدہ ہے اللہ کے دعووں کے مطابق بھی، فرامین رسول کے سائے میں بھی، تو پھر حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ شیعان محمد و آل محمد کے نزدیک قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ جب قرآن خود تمام تر علوم کا سرچشمہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ تمام مسائل کا حل قرآن میں جب موجود ہے تو ہماری تمام تر فقہی، غیر فقہی، دنیاوی، ظاہری، باطنی، اخروی زندگی کا ضامن ہے قرآن۔ تو پھر کیوں نہیں مانا جاتا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور ہادی کی، کسی اور راہبر کی، کسی اور ریفارمر کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم یہاں پر یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر قرآن صاحبان اسلام کے تمام تر فقہی اور غیر فقہی مسائل کے حل کے لیے اکیلا کافی ہوتا تو اللہ قرآن میں کبھی یہ نہ فرماتا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی اہل سے پوچھو، یعنی رسول کی اہل بیت سے پوچھو۔ اگر قرآن امت مصطفی کے لیے اکیلا کافی ہوتا تو وہی ترجمان رسول دو جہان کبھی اپنی امت کے سامنے یہ اعلان نہ فرماتے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعزتی آل بیتی۔ رسول کا یہ اعلان دماغ نبوت کے سائے میں ہے، رسول کا یہ فرمان ذہن رسالت کے سائے میں ہے، رسول کا یہ اعلان وہی ترجمان ہے۔ تو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شیعان محمد و آل محمد کسی کا یہ نعرہ حسبنا کتاب اللہ کا تسلیم کیوں نہیں کرتے، تو ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ کون سا اصولی اور فروعی مسئلہ ہے جس کے لیے قرآن اکیلا کافی ہے۔ یہاں تک گفتگو کل میں عرض کر چکا تھا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا نماز کا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے۔ آیا
بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک نماز کے تمام تر پہلوؤں کو سمجھانے کے لیے اکیلا قرآن کافی ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات عرض کر کے پھر اسی کا رخ کرتا ہوں۔ کل میں نے حوالہ جات دیے تھے، وسائل شیعہ کا میں نے حوالہ دیا تھا، فروع کافی کا میں حوالہ عرض کر چکا ہوں، اسی طرح اور حوالہ جات بھی جامع الاخبار اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ رسول پاک نے جو نماز کے متعلق احادیث بیان فرمائی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ عہد اللہ، نماز اللہ کا عہد ہے۔ الصلاۃ عہد اللہ، نماز اللہ کا عہد ہے۔ اور ادھر قرآن فرما رہا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، تو اپنے عہد کو پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تم سے عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ رسول فرما رہے ہیں نماز اللہ کا عہد ہے، اور اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن عہد کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ معلوم ہوا قیامت کے دن نماز کے متعلق سوال ہوگا، لیکن یہاں میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب اللہ فرما رہا ہے ابراہیم کو آزمایا گیا کلمات کی معرفت کے تحت، اور ابراہیم اس آزمائش میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو چکے، تو اب اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم ہمارے علم میں ہے، ہم علیم ہیں کہ ہم نے امامت کا تاج تمہارے سر پر سجایا ہوا ہے۔ جیسے امامت کا ذکر آیا جناب ابراہیم سے رہا نہ گیا، کیونکہ جانتے تھے کہ سلسلہ نبوت نے ایک مقام پر جا کر رک جانا ہے۔ اس مرتبہ رسالت میں آخر خاتم المرسلین پر پہنچ کر اور رک جانا ہے، لیکن سلسلہ امامت میں رکنا نہیں، تو فوراً پکار کر کہا قالا ومن ذریتی، کہ یہ مرتبہ امامت، منصب امامت میری اولاد کو بھی عطا کرو۔ تو دینے والے کا جواب انداز جو انداز جواب تھا وہ بدل گیا، اور پکار کر آواز دے کر ندا دے کر ابراہیم سے کہا کہ سنو ابراہیم، تم ہمارے خلیل ہو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں امامت رہے گی تمہاری ذریت میں، امامت رہے گی تمہاری اولاد میں، امامت تمہاری ذریت سے باہر نہیں جائے گی، قیامت تک جو بھی امام ہوگا ابراہیمی ہوگا، غیر ابراہیمی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا فیصلہ سن لو، لا ینالو عہد الظالمین، ہمارا یہ عہد، میرا یہ عہد، میرا یہ عہد، میں آپ میں پڑھ رہا ہوں، میں کہیں اور نہیں پڑھ رہا، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے امامت کو کیا کہا؟ اپنا عہد، اور رسول نے نماز کو کیا کہا؟ عہد اللہ۔ یعنی نماز کیا ہے؟ اللہ کا عہد ہے، اور امامت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے عہد دین، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو امامت بھی عہد اللہ ہے، اور پھر اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اور بالعہد، اے عہد کو پورا کرو، کیوں قیامت کے دن عہد کے متعلق سوال ہوگا، معلوم ہوا نماز کا بھی سوال ہوگا، امامت علی کا بھی سوال ہوگا۔
امامت نماز سے الگ ہے، تو یہاں وہ بھی اللہ کا عہد ہے، یہ بھی اللہ کا عہد ہے، اور قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے میں کل سوائے کے محرقہ کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ اپنے عمل پر ناز کرتے ہوئے جنت کی طرف بڑھیں گے تو ارشاد خداوندی ہوگا ملائکہ کہ ہم ان کو روک لو، کیوں؟ ابھی ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ تو وہ کیا پوچھا جائے گا؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ نماز اور علی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، تو جب علی اور نماز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے تو علی مانا اور نماز ایک دوسرے سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی امام الاولیاء ہے، علی امام الاوصیاء ہے، علی امام الائمہ ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کتنا اچھا یہ شعر بیان فرمایا ہے، امام اولین و آخرین، نور چشم رحمت للعالمین۔ اگر محمد کی آنکھوں کا کوئی نور ہے تو وہ کل بھی علی تھا اور آج بھی علی ہے، امام اولین و آخرین۔ خبردار علی کی امامت کو محدود نہ سمجھنا، علی کی امامت کو محدود نہ کرنا، علی کو صرف اپنا امام نہ سمجھنا۔ جو گزر چکے ہیں علی ان کا بھی امام ہے، اور جو قیامت تک گزرتے رہیں گے علی ان کا بھی امام ہے۔ ایک اور بزرگ بات فرما کے زبان پر آ گیا شعر، تو پڑھا نہیں رہا بلکہ سنا رہا ہوں۔ سے مشرق تا مغرب کا امام است، سے مشرق تا مغرب کا امام است، امیر المومنین حیدر تمام است۔ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی امامت کا حق رکھتا ہے، اگر کوئی کائنات کا امام ہے، امیر المومنین حیدر تمام است، تو وہ امیر المومنین علی ہے جو کل بھی امام المشارق والمغارب تھا اور آج بھی امام المشارق والمغارب ہے۔ علی شاہ عالم امام الکبیرہ صفات نبی شد بشیر نذیرہ۔ علی معمولی امام نہیں ہے بلکہ امام الکبیرہ ہے۔ جب کبیرہ ہے تو پھر جو بھی علی کے تقابل میں دیکھو گے وہ صغیرہ ہوگا۔ جس طرح اکبر کے تقابل میں اصغر ہے اسی طرح کبیرہ کے تقابل میں صغیرہ ہے، جسے جو مقام امامت بخش بجا ہے۔ لیکن جب علی کے تقابل میں دیکھو گے علی شاہ عالم امام الکبیرہ، علی ہر امام کا امام ہے۔ تو جو علی ہر امام کا امام ہے وہ فرما رہا ہے افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی اعمال میں سے افضل اعمال ہے تو وہ نماز ہے۔ تو جب نماز پھر ارکان کے مقابلے میں کوئی عمل برابری نہیں کر سکتا تو پھر وہ جو روح نماز ہے اس کے مقابلہ میں کوئی کیسے اتر سکتا؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کتاب اللہ اکیلی کافی ہے، ہم کہتے ہیں نماز وہ فروع دین میں سے فرع دین ہے جس پر تمام اعمال کی قبولیت کا دارالمدار ہے۔ تو جو رسول پاک ارشاد فرما رہے ہیں علم الاسلام الصلاۃ، اسلام کا جو علم ہے، اسلام کا جو نشان ہے، اسلام کا جو پرچم ہے، اس کا نام ہے نماز۔ تو ہمیں یہ تانا دینا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، جو شیعہ علم کو سنبھالے چلے آ رہے ہیں، یہ علم صرف علم عباس نہیں، یہ تو مولا عباس سے نسبت ہے، حقیقتاً یہ علم اسلام ہے۔
کہنا کہ شیعہ نماز سے دور ہے، نہ، شیعہ نماز کو بھی پڑھتے ہیں اور جنہوں نے نماز کو نماز منوایا ہے انہیں بھی پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو جس اللہم صلی علی محمد تو جس نماز کا یہ مقام ہے کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ جنت کی کلید کا، جنت کی چابی کا نام ہے نماز۔ تو جس رسول نے یہ فرمایا ہے کہ کلید جنت کا نام نماز ہے، اسی رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جب ایسا نمازی دروازہ جنت پر جائے گا، زنجیر در میں زنجیر در جنت میں ہاتھ ڈالے گا، جیسے وہ زنجیر جنت کے دروازے سے بجے گی جنت وکالت، تو جنت کے دروازے سے ایک آواز آئے گی، یا علی ہو یا علی ہو یا علی، معلوم ہوا نہ نماز علی سے الگ ہے نہ علی نماز سے الگ ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن اکیلا کافی ہے، ہم کہتے ہیں یہ نماز، کیا اس کے لیے قرآن اکیلا کافی ہے؟ ارکان نماز کتنے ہیں؟ 5۔ دکھائے قرآن میں تفصیل کہاں ہے؟ واجبات نماز کتنے ہیں؟ مبطلات نماز کتنے ہیں؟ شرطیات نماز کس قدر ہے؟ شرطیات رکعات نماز کس قدر ہے؟ مستحبات نماز کون سی ہے؟ نماز منت کا طریقہ کیا ہے؟ نماز شکرانہ کو کیسے ادا کرنا ہے؟ نماز قصر کا ذکر کس طرح ہے؟ نماز شب کا تذکرہ کیسے ہے؟ نماز مغفرت والدین کا ذکر کیوں پر ہے؟ نماز توبہ کا ذکر کیسے ہے؟ نماز آیات کا ذکر قرآن میں کہاں تفصیل کے ساتھ موجود ہے؟ پورے قرآن میں نماز کا ذکر ہے 64 آیات میں اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، لیکن مکروہات نماز کا ذکر کہاں ہے؟ مبطلات نماز کا ذکر کہاں ہے؟ شرطیات نماز جو 4 ہیں ان کا ذکر کہاں ہے؟ شرطیات رکعات جو 9 ہیں ان کا ذکر کہاں ہے؟ آپ کس سے پوچھیں؟ بہت سا بات چلتا گئے نا، جب یہ ذکر نہیں ہے، تفصیلاً موجود نہیں ہے، تو پھر کس سے پوچھیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لو۔ تو لو نماز کے متعلق رسول کا فیصلہ ہے۔ شیعہ اور غیر شیعہ دونوں کی کتب حدیث میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ فاصلہ رکھ لیتے ہیں نا تو وہ بات رہ جاتی ہے۔ نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب نہیں کہتا، بالکل نہیں کہتا، زبان رک گئی ہے۔ اگر کیسر تقریر نہ ہو رہی ہوتی تو پھر تو ضرور کہتا، لیکن اب نہیں کہتا۔ اب سے اتنا کہتا ہوں، اتنا عرصہ نماز رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھنے کے باوجود جب نماز کے عمل پر اتفاق نہیں رہا، یوم البعثت سے لے کر یوم الوصال تک دیکھنے والوں نے رات دن دیکھا کہ رسول نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ نماز بھی 5 وقت پڑھی نہیں، پڑھائی بھی ہے۔ تو جب ہر حال میں رسول کوئی نماز کو دیکھ کر پھر بھلا گئے تو ایک وقت میں اگر اعلان کا موقع دیکھ لیا آپ بھول گئے۔ ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے بات نہیں کر رہا، میں ایک فکر دے کر پھر
آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو گویا رسول کی نماز کیا بنی؟ اصل، یعنی ویسے نماز پڑھو اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھی ہے، تو پھر رسول کی نماز کیا بنی؟ اصل۔ ہم تمام نمازوں کی قیامت تک نماز کیا بنی؟ اس اصل کی نقل، اسی نقل کو کہتے ہیں شبیہ۔ یعنی رسول کی نماز کیا ہے؟ اصل۔ اب ہم سب نمازوں کی، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، جسے یہاں ہاتھ رکھے اسے کہا رسول نے ایسے پڑھی، جسے یہاں رکھے اسے کہا رسول نے ایسے پڑھی، جسے یہاں رکھ دیے اسے کہا رسول یوں پڑھتے تھے، ماجوں نے ہاتھ کھول دیے انہوں نے کہا رسول ایسے پڑھتے تھے۔ شیعہ ہاتھ کھول کے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ رسول، قرآن بھی یہی کہتا ہے، رسول بھی اسی طرح پڑھ کے گئے۔ میں اس میں پاس نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں اصل نماز کیا ہے؟ رسول کی نماز۔ باقی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کیا ہے؟ رسول کی نماز کی نسل ہے، رسول کی نماز کی شبیہ ہے۔ اب دے دوں ایک فکرہ، اگر شبیہ بنانا بدعت ہے تو ہر نمازی کی نماز بھی تو رسول کی نماز کی شبیہ ہے۔ معلوم ہوا جس کی اصل عبادت ہو اس کی نقل ہمیشہ عبادت رہتی ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے، جب نمازی مصلی عبادت کے سینے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس وقت اللہ ملائکہ سے ندا دے کر کہتا ہے ذرا اسے دیکھو، یہ گناہوں سے میں نے اس طرح پاک کر دیا ہے جیسے آج ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ اللہ مات میں ملائکہ پہ پکار کر کہتا ہے کہ جتنے اس کے سر پر بال ہیں، اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں، یا اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ایک ایک بال کے بدلے میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ جب وہ سورۃ الحمد کی تلاوت کرتے ہوئے وَلَضَّالِينَ تک پہنچتا ہے تو اللہ ملائکہ سے پکار کر کہتا ہے دیکھو میں نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ جب وہ تشہد پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو ندا قدرت گونجتی ہے میرے بندے، قیامت کے دن جب تو جنت کے دروازے پر پہنچے گا میں تجھے اختیار دے رہا ہوں، جس دروازے سے تیری مرضی آئے اسی دروازے سے جنت میں داخل ہو جانا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی نماز مکمل ہوگی۔ کاش مجھے آپ کے نام یاد ہوتے تو میں ایک ایک کا نام لے کر کہتا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ یہ سارا اجر کس کے لیے ہے؟ یہ سارا مقام کس کے لیے ہے؟ جس کی نماز مکمل ہوگی۔ آپ فرمائیں گے جب وہ نماز تو سلام ادا کر چکا تو پھر بھی مکمل نہیں ہوئی۔ بابا جی میں نہیں کہتا، یہ ہے کتاب الصواعق المحرقہ، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ علامہ ابن حجر مکی کی یہ کتاب ہے، یہ مطبوعہ بیروت لبنان ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے دو شعر اس کتاب میں موجود ہیں، وہ لکھتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول تم سے محبت رکھنا یہ تم پر احسان نہیں ہے، تم سے محبت رکھنا یہ کوئی تمہارے حق میں احسان کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہاری مودت کو، محبت کو قرآن میں واجب قرار دے دیا ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم لا تصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہاری فضیلت میں کوئی اور کچھ بیان نہ کیا جائے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اگر کوئی نمازی اپنی نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا تو نہ جہاں نماز قبول ہے نہ وہاں۔
طریقہ سے پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ درج ہے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مصلی ابراہیمی کے درمیان کھڑا ہو کر اپنے قدموں کو جمع کر کے فصلی وسام ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتا رہی اور روزے بھی رکھتا رہی، وہ موقدن اہل بیت محمد، اگر وہ دل میں اہل بیت رسول کا بغض رکھتا ہے داخل النار، تو پھر یہ نہ دیکھنا کہ کہاں نمازیں پڑھتا رہا۔ دیکھیں نعرہ اس انداز میں لگائیں کہ قیامت کے دن یہ امام بارگاہ گواہی تو دے سکے۔ واہ سبحان اللہ، جیتے رہے سلامت رہے۔ یہ نہ دیکھنا کہاں نمازیں پڑھتا رہا، یہ نہ دیکھنا نمازیں پڑھتے پڑھتے کہاں مر گیا۔ بس میں آگے کچھ نہیں کہتا، بلکہ مجھ محمد کا فیصلہ سنو۔ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَافَرَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اگر کوئی حجر اسود اور مصلی ابراہیمی کے درمیان کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے اور وہیں اسی حالت میں مر جائے، اگر اس کے دل میں بغض آل محمد ہے داخل النار، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ہم کسی کو جہنمی نہیں کہتے، رسول اسے کہہ رہے ہیں جو بغض آل محمد ہے، نہ کسی شیعہ کے لیے ہے نہ کسی سنی کے لیے ہے۔ غلط ہے یہ کہنا کہ شیعہ میں محمد و آل محمد باقی مسلمانوں کے حق میں گستاخی سے کام لیتے ہیں۔ نہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو بدعتی نہیں کہتے، ہم اخوت و محبت کے علمدار ہیں، ہم درس اخلاق کے مدرس ہیں، ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک تصویر کے تانے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امت اسلام کے لیے ہم دونوں بھائیوں نے مل کر آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام میں جو درس بھائی چارہ بخشا ہے وہ پہلے بھی قائم تھا اور وہ آج بھی قائم ہے۔ اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ شیعہ فلاں کے حق میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کافر ہے وہ کافر ہے وہ کافر ہے، نہیں، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم، یہ میرے رسول کا فیصلہ ہے۔ جو رسول دے وہ دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ اور ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ مسلم، وہ مسلمان ہے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہاں رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کس کس کو کافر کہا ہے؟ جی نوٹ کیجئے، میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، تفسیر الکشاف جلد نمبر 4، علامہ زمخشری کی لکھی ہوئی، باہر جلد کا کلر سبز، سنہری رنگ کا بارڈر، اندر کا کاغذ عمدہ سفید کاغذ، مطبوع بیروت لبنان۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں آیت قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ۔ پھر قربا کی تفسیر میں انہوں نے رسول کی 13 حدیثیں لکھی ہیں، اس کی تفسیر میں 13 حدیثیں انہوں نے اسے لکھی ہے۔ ان 13 حدیثوں میں سے میں ساری نہیں پڑھ رہا، وقت آنے پر شاید پڑھ سکوں گا۔ ان 13 حدیثوں میں سے میں نمبر 11 یا نمبر 12 کی حدیث پڑھ رہا ہوں، جس میں رسول نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد، آغاز میں پہلی حدیث ہے وہ یہ ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت رکھتے ہوئے مر جائے، خبردار اسے کافر نہ کہنا، اسے بدعتی نہ کہنا، بلکہ میں محبت فیصلہ دے رہا ہوں وہ شہید ہے۔ یہ ہے پہلی حدیث، اور آخری حدیث میں سے پہلے نمبر پر 12 نمبر پر جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ من مات علی بغض آل محمد، جو آل محمد کا بغض دل میں رکھ کر مر جائے، فہو کافر، میں محمد اس کے لیے اعلان کر رہا ہوں وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات یہ دیکھنی ہے کہ آل محمد کا خودکار کون ہے اور آل محمد کے حق میں خطار کون
اکیلا روزہ منوانے کے لیے کافی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد ہمارے پاس چاہے کہ اکیلا قرآن روزہ منوانے کے لیے کافی ہے. وَأَقِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو تمام کرو لیل تک. ثُمَّ أَقِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کو پورا کرو، روزے کو تمام کرو لیل تک. 63 آیات میں لیل کا لفظ موجود ہے. 7 آیات میں 7 آیات میں لفظ لیلۃ موجود ہے. 5 آیات میں لفظ لیلن موجود ہے. آج تک مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس لیل سے مراد کون سا وقت ہے. کچھ میرے بیٹے میرے بھائی مجھے علم ہے خاموش رہے، یہ بات ایسی ہے جس پہ خاموش رہنا پڑے گا. حضور ڈاکٹر صاحب علماء حضرات آپ سے دعائیں لینے کی خاطر میں یہ فکر ادا کر رہا ہوں. عربی لینگویج کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے کا نام الگ ہے. یعنی ہمارے ہاں جس طرح کہتے ہیں نا یہ گھنٹہ پہلا دوسرا تیسرا، وہاں یہ نہیں ہے. ہر گھنٹے کا نام الگ ہے. شفق دن کے 12ویں گھنٹے کا نام ہے. خسق رات کے پہلے گھنٹے کا نام ہے. لیل خسق کے بعد دوسرے گھنٹے کا نام ہے. روزہ کھولنا ہے شفق میں نہیں، روزہ کھولنا ہے لیل میں. آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ لیل سے مراد کون سا وقت ہے. لیکن جب قرآن کی طرف رجوع کیا تو قرآن نے پکار کر کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب ابراہیم پر لیل چھا گئی، رات چھا گئی تو اس نے ستارہ دیکھا. معلوم ہوا لیل وہ وقت ہوتا ہے جس میں ستارے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک شرائط روزہ کیا ہے، مبتلات روزہ کیا ہے، حرام روزے کتنے ہیں، احکام روزہ کیا ہے، کون سے روزے ایسے ہیں جو مستحب ہیں. اس کی پوری تفصیل مجھے قرآن میں نہیں ملتی. جب نہیں ملتی تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن کا یہ دعویٰ کرنا قرآن کے حق میں حسبنا کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. کس مسئلے کے لیے کافی ہے؟ بچے روزے کی تفصیل کہاں سے لینی پڑے گی؟ ماں آتا تمہیں رسول کھڑا تو نہیں رہے آپ ہے جو رسول دے یا رسول سے لو یا ان سے لو جن کے روزوں کی بدعت شرعی میں اللہ سورہ دہر نازل کر رہا ہے. دین کے برابر اپنے روزے کی افطار کا سامان اٹھا کر دروازے پر آنے والے سائل کو دیتے رہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ نے اس کے بدلے میں کیا نازل کیا؟ سورہ دہر. صرف شیعہ کتب میں نہیں، صرف شیعہ تفسیر میں نہیں. حضور نعرہ بھی لگائیے گا، لکھتے بھی جائیے گا. میں حوالہ دے رہا ہوں آپ پھر نوٹ کر لیں، لیکن نعرہ بھی لگوانا ہے. آپ بالکل خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا، صرف لکھنے میں نہیں بیٹھنا. لیجیے میں حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر رفاعی حضرت علامہ سید محمد عرب رفاعی کی لکھی ہوئی اہل سنت کے بہت بڑے مفسر، انہوں نے عربی میں یہ تفسیر لکھی ہے. اردو میں اردو بازار لاہور سے اس تفسیر کا ترجمہ ہو چکا ہے. وہ لکھتے ہیں یہ سورہ دہر پورے کا پورا علی و فاطمہ حسین و حسن کی شان کا قصیدہ ہے. Hit your back.
इलैहि सबीला, जो मुस्तकीम है उन पर हज बैतुल्लाह वाजिब है। मुझे दिखाओ कुरान में कहाँ लिखा हुआ है मस्जिद की तारीफ कहाँ है, इहराम कहाँ से भागी, तवाफ कैसे शुरू करें, सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान सही कैसे करें, मैदान अराफात पे कब जाए, मुज़दलिफा कब जाए, मीना में कब पहुंचे, कुर्बानी किस वक्त करें, कंधा कब मारे, इहराम से कब आजाद हो, कहाँ है तफसील? वाह वाह वाह। जब तफसील नहीं है मालूम हो अकेला कुरान अहकामात हज के लिए, अहकामात उम्रा के लिए काफी नहीं है। जब काफी नहीं है तो कहां से नहीं, मा आताकुम रसूल, जो रसूल थे वो लो, क्या रसूल से लो, और या फिर मौलूद काबा से लो। वो बताएगा कि हज बैतुल्लाह क्या है, इसकी हकीकत क्या है। अच्छा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क्या कुरान अकेला ज़कात की अदायगी के लिए काफी है? अगर काफी है तो फिर कुरान में दिखाओ सोना, चांदी, गंदम, जौ, इनका भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, इनके निसाब का जिक्र कुरान में कहाँ है कि इतनी तादाद में हो तो निसाब ये है, इतनी तादाद में हो तो निसाब ये है, निसाब ये बने तो ये तो निसाब ये बने तो ये। अगर घर के पालतू जानवर है तो हुक्म क्या है, अगर मैदान में चलने वाले जानवर है तो हुक्म क्या है, अगर घर में सोना सिर्फ रिवाज के मुताबिक बीवी बच्चों के लिए है तो हुक्म क्या है, और अगर सोना जखीरा अंदोजी के लिए है तो हुक्म क्या है? दिखाओ कुरान में खाओ। चुप कर गए हो, खामोश हो गए हो, बाबा ने बुलंद सलाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, भाई सुभान अल्लाह। वो कदर भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमें बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि शिया इख्तिलाफात की रवायत दे रहे हैं, शिया इख्तिलाफात के बानी, शिया मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं होने देते। हम बोला किताबुल्लाह का नारा सही है तो साबित करो कहाँ सही है। देखिए फिर एक किताब देखा, हाँ मेरा बेटा मुझसे नहीं ले सकेगा और मैंने रुकना नहीं है, कलाम मुझे रुकने नहीं देता। अगर हसना किताबुल्लाह का नारा सही होता तो फिर सुन्नती का लफ्ज क्यों बढ़ाया गया? नहीं, मैं जल्दी क्या गया आपको, शादी दूसरी तरफ नहीं करनी, यानी इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन किताबुल्लाह है, हदीस में है वही प्रतिका है, लेकिन लिख दिया गया सुन्नती कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी सुन्नत। अगर किताब अकेली काफी थी तो ये सुन्नती का लफ्ज कहां से आ गया? वो कौन सा मसला है जिसके लिए कुरान अकेला काफी है? चलो आगे हज, ज़कात, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करूं, बस 15-20 मिनट बाकी रह गए तो मैं यहां पर बाकी मौजूद को छोड़ एक पहलू को लेकर बस खत्म करना चाहता हूं। मुसलमान आने वाला, आओ हमें बताओ, क्या कुरान अकेला खुदा की तौहीद मनवाने के लिए काफी है? नहीं साहब, नहीं, जो मेरे सामने बैठे हो मैं आप चुप नहीं रहने दूंगा। जिस अंदाज में मैं लेके चल रहा हूं उसी अंदाज में मैं सामने की समाज का तालिब होता हूं। क्या कुरान अकेला अल्लाह की उलूहियत, खुदा की तौहीद मनवाने के लिए काफी है? अगर गुलशान को जवाब दिया जाए इसमें शक नहीं है, कुरान अकेला काफी है। अगर अकेला काफी कहोगे तो फिर गुलशान को पूछना पड़ेगा कि मैदान मुबाहला में रसूल ने क्या मनवाना था। मनवाने के लिए ठीक को ले जाओ।
سبحان اللہ ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ نہیں کہا قرآن لے جا، ہائے 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 ہائے، بلکہ فرمایا ان نصارہ سے کہہ دے جو تسلیس کے قائل ہیں، جو میری توحید کے منکر ہیں، ان سے کہہ دے کہ آؤ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنی نثار آتے لاؤ، ہم اپنی نثار آتے ہیں. تم اپنے جیسے لاؤ. انفسنا وانفسکم، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. میں یہ کیا کرتے ہیں مباہلہ. تو میدان مباہلہ میں کیا منوانا تھا؟ میں پہ بول دیا خدا کی توحید منوانی تھی. تو رسول کن کو لے کے گئے اس آیت کی تفسیر میں؟ نمبر 1 تفسیر الکشاف، نمبر 2 تفسیر در منصور، نمبر 3 تفسیر کبیر، نمبر 4 تفسیر مظہری، اور باقی بہت ساری تفسیریں. عام کتب میں سے الصواعق المحرقہ، عام کتب میں سے تندی شریف، عام کتب میں سے جنات المبدل، عام کتب میں سے کنز الامہ، اور باقی بہت ساری کتابیں. جب رسول میدان مباہلہ میں جانے لگے، قرآن کی قسم سر پہ قرآن رکھ کر نہیں گئے. قرآن کی قسم سر پہ قرآن رکھ کر نہیں گئے، بلکہ کسے لے کر گئے؟ دعا رسول اللہ. میں نے ایک اشیاء کتاب کا حوالہ نہیں دیا. دعا رسول اللہ علی فاطمہ والحسن والحسین. میدان مباہلہ میں خدا کی توحید منوانے کے لیے رسول نے پکارا کس کو؟ علی 1، فاطمہ 2، حسن 3، حسین 4. کیوں لے گئے؟ خدا کی توحید منوانے کے لیے. معلوم ہوا جہاں جہاں توحید کانفرنس منائی جا رہی ہے، اگر وہاں ان کا ذکر نہیں ہے، لینا. میدان مباہلہ میں کیا منوانی تھی؟ اللہ کی توحید. رسول بیٹوں کی جگہ پر حسین و حسن کو لے کر گئے. ہمارے مابین ایک امتحان صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جسے دور کرنا ہمارے ممبر کے علماء نے اپنا فریضہ سمجھ کر ہمیشہ بیان کیا ہے اور دور کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن پھر بھی کچھ عظیم بیٹوں کے مابین دیکھو گے وہ ابہام موجود ہے. وہ ابہام کیا ہے کہ رسول پاک جب میدان مباہلہ میں بیٹوں کی جگہ پر حسین و حسن کو لے کر گئے تو اس وقت رسول کا کوئی اپنا سلبی بیٹا، حقیقی بیٹا، ذاتی بیٹا موجود نہیں تھا. اگر رسول کا سلبی بیٹا اس وقت موجود نہیں تھا تو پھر حسین کی کیسی فضیلت؟ ہر مہینہ اپنے نواسوں کو بیٹا سمجھ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے. رسول بھی بیٹا سمجھ کر لے گئے نہیں. تاریخ کے مطابق شہزادہ ابراہیم علیہ السلام ام المومنین حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے شکم مطہرہ سے سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. میدان مباہلہ سجا ہے 9 ہجری میں. جناب شہزادہ ابراہیم کا انتقال ہوا ہے سن 10 ہجری 16 رجب کو. میدان مباہلہ ہے سن 9 ہجری 24 ذی الحجہ کو. گھبرا تو نہیں گئے؟ یعنی میدان مباہلہ واقع ہوا ہے 24 ذی الحجہ 9 ہجری. شہزادہ ابراہیم پیدا ہوا ہے سن 8 ہجری میں اور اس کا انتقال ہوا ہے سن 10 ہجری 16 رجب. یہ شہزادہ میدان مباہلہ
बाजों के अलावा नुकूश इस्मत ये शहजादा मैदान मुबाहला के वक्त मौजूद था। जब मौजूद था तो आयत में सीगा क्या है? अबना अना बाबना को सीगा जमा का है, तस्नीया का नहीं है। वे चुप कर जाते हैं, मैं भी घबरा जाता हूँ क्योंकि मेरा माहौल खामोशी का नहीं होता। तो जो बोल सकते हैं उन्हें तो बोलना चाहिए ना। तो सीगा है जमा का, दो का नहीं, तस्नीया का नहीं। तो जब रसूल का अपना बेटा मौजूद है और जमा शुरू होती है कम अज कम 3 से, तो जब खुद भी जमा का है, तीसरा बेटा भी मौजूद है, तो फिर शहजादा इब्राहिम को छोड़कर सिर्फ हसनैन को लेकर क्यों गए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर शहजादा इब्राहिम को रसूल हसनैन के साथ लेकर जाते तो आज मैं भी कहता, डॉक्टर साहब भी फरमाते, आप भी कहते कि जो मकाम हसन का, जो मकाम हुसैन का, वही मकाम इब्राहिम का। पूरी दुनिया के मुसलमान इब्राहिम शहजादा को हसनैन के मुकाबला में लाकर खड़ा कर देते। रसूल ने ये गवारा न किया कि कोई मेरे बेटे को हसनैन के मुकाबला में लाकर उस जैसा समझ बैठे। तो जब रसूल का सुलभी बेटा, अपना बेटा हसनैन की बराबरी में नहीं उतर सकता, तो फिर कोई गैर हसनैन के तकाबुल में, बराबरी में कैसे उतर सकता है? क्या करना मुझे? तौहीद मनाने के लिए अकेला कुरान काफी नहीं हुआ, बल्कि रसूल हुक्म खुदा के ताब उनको लेकर गया जो फरमाते रहे वलाउला नाहनु मा औरफल्ला, वलाउला नाहनु मा औरफल्ला। अगर हम न होते तो कोई अल्लाह को अल्लाह कहने वाला ना होगा। बस बात खत्म, इंशाअल्लाह तक लेके चलूंगा। जिंदगी रही क्या अकेला कुरान नबी और अंबिया की नबूवत मनवाने के लिए काफी है? जबकि ये कुरान रसूल की नबूवत का जिंदा मौजूदा। क्या बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक अकेला कुरान रसूल की नबूवत मनवाने के लिए काफी है? आप सारे चुप कर गए। मैं यहाँ आयत और देखो जो कहते सब तैयार हो रहा है, जहां जहां तक मेरी आवाज सुनी जाएगी, जिन मुल्कों में जो मुसलमान सुनेंगे, मैं अपने दावे पर कायम हूं और जिसका जी चाहे मुझसे राब्ता करे कि कुरान, अकेला कुरान मेरे नबी की नबूवत मनवाने के लिए अगर काफी होता तो अल्लाह रसूल से न कहता कि यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ये काफिर कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है। ये काफिर कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है। इनसे अपनी रिसालत तस्लीम करवाने के लिए कुल इनसे कह दे, खुद नहीं कह रहा, अल्लाह कहला रहा है। कुल इनसे कह दे, क्या कहते? कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम फमन इंदहु इल्मुल किताब। तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरी नबूवत और रिसालत मनवाने के लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जो साहिब इल्म किताब है, यानी जिसके सीने में अल किताब का, मुकम्मल किताब का, जिसके सीने में इल्म मौजूद है, वो काफी है। जो खुदा ने नहीं कहा कि किताब पढ़ा, कहते इनको मेरी नबूवत मनवाने के लिए किताब काफी है ना, किताब काफी नहीं, अल्लाह के साथ साथ किताब के वारिस काफी है। तो दूसरा गवाह कौन बना? जो साहिब इल्म किताब है। अब देखें, हकायक पर पर्दा डालने के लिए, अज़मत अली को छुपाने के लिए, फजीलत अली को लोगों की नजरों से ओझल रखने के लिए लिख दिया गया, नारा लगा दिया गया कि इस आलिमुल किताब से मुराद अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी है जो साहिब इल्म किताब था, इससे मुराद वो है। हम ये कहने का हक रखते हैं कि ये आयत मक्की है,
وہ مسلمان بنائے مدینے میں. تو جب مدینے میں وہ موجود ہی, مکہ میں وہ موجود ہی نہیں تھا, تو اس سے مراد اسے کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ایک. نمبر دو, لکھ دیا گیا کہ جتنے رسول پاک کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں وہ سب کے سب عالم الکتاب ہیں. مجھے کسی صحابی کے علم پر حق انگشت بلند کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. جس رضی اللہ کو جتنا علم حاصل تھا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں, لیکن جہاں کا تعلق ہے کسی کے عالم الکتاب ہونے کا, تو میں پھر قرآن سے پوچھتا ہوں, جو میرے بزرگ بھائی خاموش بیٹھے ہیں, میں ان سے کچھ نہیں عرض کر سکتا, صرف آیت کا ترجمہ کروں گا, وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. یہ جو تیرے قریب قریب بیٹھنے والے ہیں, یہ جو تیرے آس پاس بیٹھنے والے ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, یہ جو بڑا کان لگا کر بڑی توجہ کے ساتھ بڑی غور کے ساتھ تیری باتیں سنتے ہیں, تو اسے سن کر جب اٹھ کر مسجد سے باہر جاتے ہیں تو قالوا للذین, ان لوگوں سے کہتے ہیں اوتوا العلم, جنہیں علم دیا گیا ہے, پڑھایا نہیں گیا, دیا گیا ہے. ان سے کیا کہتے ہیں؟ ماذا قال آنفا, ابھی رسول نے کیا کہا ہے؟ بھئی میں نے تو نہیں بولنا تھا, آپ ہی نہیں بولے, میں نے بھی نہیں بولنا. ابھی رسول نے کیا کہا ہے؟ جن کا حافظہ اتنی منزل معراج پر ہے وہ عالم الکتاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آج فرنٹ لائن سے نعرہ کسی نہیں دے دیتا, سارے پیچھے سے نعرے لگنے. اچھا جی, اگر آئین میں اربع میں سے ہر ایک امام عالم الکتاب ہے تو دیکھنا پڑے گا کون کون کب پیدا ہوا. کمال ہے جی آپ کی سمجھ. اگر آئین میں اربع میں سے ہر امام عالم الکتاب ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون کون کب پیدا ہوا. حضرت امام ابو حنیفہ, میں جو کہتے ہیں بھائی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ, چونکہ ہم اخوت کے بھائی چارے کے علمبردار ہیں تو ان کے لکھے ہوئے کو میں دوہرا رہا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وصال رسول کے 69 سال بعد پیدا ہوئے, یعنی رسول کے وصال کے 69 ایئرز بعد پیدا ہوئے, اور کچھ نے لکھا ہے 62. اب آ جائیے اس کے بعد حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پر وہ وصال رسول کے 82 سال 82 ایئرز بعد پیدا ہوئے. اب آ جائیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر وہ وصال رسول کے بعد 130 سال بعد پیدا ہوئے. اب آ جائیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پر وہ دیکھیں, یہ تاریخی باتیں اور ایسی باتیں اگر آپ خاموش ہو کر سنیں گے تو میں اور کہاں جانا, آپ ہی نے سننا ہے, میں نے کسی اور کو باہر سے تو نہیں لانا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رسول پاک کے وصال کے بعد 150 سال بعد پیدا ہوئے. آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں. آپ کو چپ کر جائیں, میں یہاں پر کیا کروں؟ بھائی جان آپ لکھتے رہتے ہیں, بولتے نہیں ہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے, بولنا پڑے گا. میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا, ضرور پڑھے. سلام
سے اسی طرح محبت کا تقاضا کرتا ہے. تو گزارش یہ ہے، آیت ہے بچی، رسول کے بعد قرآن جب نازل ہی نہیں ہوا، تنزیل قرآن کا تعلق ہے صرف رسول تھا، تو یہ کہنا ان میں سے ہر ایک مراد ہے عالم الکتاب. جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو عالم الکتاب کہاں سے ہو گئے؟ میں ان کے ایک پہ شک نہیں کر رہا، انہیں جیسا فقی علامہ مانا جائے، امام مانا جائے، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن میں اتنا تو ضرور کروں گا نا کہ ان میں سے ایک بزرگوار ساری زندگی کہتے رہے لولا سنتان لہلکت نوما، اگر میری زندگی کے 2 سال علی کے بیٹے کی زندگی، علی کے بیٹے کے سائے میں ختم نہ ہوتے. ان میں سے ہر ایک شاگرد بنتا ہے ذات علی ابن ابی طالب کا. اب تو ٹائم نہیں ہے میں نے مسائل بھی عرض کرنا ہے، تو بن واسطہ یا بلا واسطہ حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کس کے شاگرد تھے؟ امام شافعی تھے. امام شافعی کس کے شاگرد تھے؟ امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد تھے؟ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے. اور وہ فرماتے رہے زندگی بھر کہ لا وسنتان لہلک النوما، اگر میری زندگی کے 2 سال امام جعفر کے علمی سائے میں بسر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر، تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. کس کے شاگرد ہیں؟ اکرامہ کے. اکرامہ کس کے شاگرد ہیں؟ عبداللہ بن عباس کے. عبداللہ بن عباس کس کے شاگرد ہیں؟ یہ وہی ہے جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ما علم وحی وکل اصحاب محمد فی علم علی الا کقطعۃ فی سبعۃ ابحر. یہ میرا علم اور تمام اصحاب پیغمبر کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک قطرہ 7 سمندروں کے مقابلہ میں ہو. نہیں ہے بس نتیجہ دے رہا ہوں، کیونکہ اگر چھوڑتا ہوں تو کیسٹ سے نتیجہ حاصل نہیں ہو سکے گا. آپ کو کل لے لیں گے لیکن کیسٹ سے سننے والوں کو حاصل نہیں ہو سکے گا. یہ ہے کتاب، یہ ہے تفسیر. تفسیر روح المعانی جیدر پر صاحب علامہ علوسی کی، میرے بڑے بھائیوں کی بڑی تفسیروں میں سے یہ تفسیر ہے عربی کی. انہوں نے لکھا ہے کہ عالم الکتاب اور کتاب کا وارث کون ہے، اس سے مراد کون ہے. لکھتے ہیں المراد بمن، یہ جو ہے نا بمن اندہ علم الکتاب، المراد بمن، اس من سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ علی کرم اللہ وجہہ. اس سے مراد قلبی علی تھا. یہ ہے وارثان کتاب. کافی ہوتی تو زہرا کا لال مدینہ چھوڑ کر کربلا نہ آتا. حسین نے جب مدینہ چھوڑا بڑے گھر کے دروازے بند ہوئے، جتنے کھلے دروازے تھے سارے کے سارے بند ہو گئے. گھر کے چراغ بجھ گئے، مسجدیں بھی پڑ گئی. ایک ایک بی بی دروازہ بند کرتی گئی، تالے کی چابی سورہ کے ہاتھ میں رکھتی گئی. ہے کتب میں ہے، میں نے خود پڑھا ہے کہ 7 سال کی تھی جناب سیدہ سورہ جب مکہ فراق بنی. جناب سیدہ سورہ کا مدینے میں اکیلا رہنا ہماری کتب سے ثابت ہے. یہ حسین کے صبر کے حصے میں سے ایک حصہ جو حسین شہزادی کو چھوڑ کر گئے. 7 سال کی شہزادی تھی جب ہر بی بی
نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس بچی کے ہاتھ پر چابی رکھی. سارے دروازے بند ہو گئے اور روتی رہی لیکن سر کے پاس غیر نہیں. چیخیں مار کر دھاڑے مار کر روتی رہی لیکن کمر نہیں چھوٹی. لیکن جب ایک ہاشمی جوان گھر چھوڑ کے جانے لگا, شہزادی کہتی ہے نانی مجھے بتاتی جاؤ اب کون جا رہا ہے. کہاں سورا, اب قاسم گیا, اب عباس گیا, اب آن محمد گئے, اب فلاں ہاشمی گیا, اب فلاں ہاشمی گیا. بچی روتی رہی لیکن اللہ اکبر جب بی بی نے کہا سورا نہ دیکھ اب اکبر جا رہا ہے. اکبر کے جانے کا نام آنا تھا. تب کر کہتی ہے اکبر ذرا رک جا. جیتے رہو, سلامت رہو. یہ وہ مقام تھا جب بھائی کے چہرے کا آخری دیدار کیا اور اکبر جب پھیر کر گیا تو شہزادی کے سر کے بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. آخر دم تک اکبر کا انتظار کرتی رہی. کھانا تیار ہوا. تاریخ سے پتا چلتا ہے 250 اونٹ تھے جو مدینے سے روانہ ہوئے. ان 250 اونٹوں میں سے کتاب کا نام صحاب رحمت, تاکہ کوئی معترض نہ ہو سکے. کتاب میرے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہے. 250 اونٹ مدینے سے چلے تھے, حسین لے کے چلے تھے, جن میں سے 50 اونٹوں پر محمل تھے, اماریاں سجی ہوئی تھی. ان اماریوں میں خاندان تطہیر کی جو شہزادیاں بچھائی گئی ان کی تعداد تھی 64. 64 بیویاں اماریوں میں بٹھائی گئی. 22 بچے اماریوں میں بٹھائے گئے. یہی وجہ ہے کہ جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ چلا تھا کیونکہ بے پناہ اونٹ تھے, یتیم بچوں کے بازو ماں کی گردنوں میں تھے. جب اونٹوں کو تاندیانے لگتے اونٹ دوڑتے تو بچے کے بازو چھپتے 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 جب پھل جاتے بچہ زمین پر گر پڑتا, آواز دے کر کہتا اماں میں گر گیا ہوں. بی بی رو کر کہتی میرا لال میری مجبوری ہے. راستے میں کمریں بندی گئی. بلکہ یہاں تک میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب بھی کوئی سیدوں کا بچہ, کافلے کا بچہ زمین پر گرا ہے اور وہ زمین پر ٹانگ رکھ کر مر گیا ہے تو ایک بی بی جو سر سے لے کر سیاہ پھکے میں پاؤں تک لپٹی ہوئی تھی اس بچے کے لاشے پر بیٹھ جاتی. جب بھی کوئی گزرنے والا کافلا گزرتا آواز دے کر کہتی لوگوں میں محبت کی بیٹی ہوں, یہ میرے کافلے کا یتیم ہے, اسے دفن کرو, قیامت کے دن جنت کی ضامن بنتی. 22 بچے تھے, 64 بیویاں تھیں. کافلا تیار ہوا. ہر طرف سے عباس نے پردے کی ہدایت کی. چاروں طرف سے پردے کی آوازیں بلند تھی. حسین کرسی پہ بیٹھے. ایک زرے کوفیہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک مستور آئی, ایک شہزادہ آگے بڑھا, زانو بنایا, بی بی کو سوار کرایا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ حسن کا یتیم قاسم ہے اور جس کو سوار کرا رہا ہے یہ اس کی ماں بطول کی بہو ہے. ایک اور بی بی آئی, پردے کے انتظام میں ایک اور شہزادہ بڑھا, اس نے زانو بڑھایا, وہ بی بی محمد میں سوار ہوئی. میں نے روتے ہوئے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ جواب ملا یہ شہزادہ اکبر ہے, اپنی ماں کو سوار کرا رہا. ایک ایک بی بی سوار ہوتی گئی, شہزادے سوار کراتے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسی بی بی آگے بڑھی جسے قدم اٹھانے کا طریقہ نہیں آتا. جیسے بڑی سامنے آئی حسین نے پسی چھوڑی. زہر کا لال پسی چھوڑ کر کھڑا ہوا, آنکھوں سے آنسو بچے, آواز دے کر کہا بسم اللہ, آؤ بہن میں تمہیں سوار کراؤں. مرحبا مرحبا. یہ زنے کوفیہ کہہ
भैया बेशक हक आपका है, आप ही मुझे सवार कराएं, लेकिन अगर इजाजत दे तो मैं कह दूं कि आज मैंने आपके हाथों से सवार नहीं होने। इमाम पीछे आके जो पहरा दे रहा था वो आगे बढ़ा, कहा शहजादी ये शर्फ गुलाम को बोल दो, मैं आपके दरवाजे का गुलाम अब्बास हूँ, ये मेरा साधु हाजिर है, आप सवार हो गए। बीवी ने आवाज देकर कहा अब्बास तेरे सहारे तो मदीना छोड़ गई, तेरे बातों पर तो हमेशा मुझे नाम है, लेकिन अब्बास खफा न होना, भाई मेरी मजबूरी है, आज मैं तेरे हाथों से भी सवार नहीं हो सकती। थोड़ी देर के बाद एक नबी की शक्ल वाला शहजादा बड़ा आराम लेकर कहा झुकी अम्मा आपने मुझे अपनी गोदी में बेटा बना के पाला है, मैं अकबर आया हूँ मेरे हाथों से सवार हो जाए। वो बीबी रोती हुई चुकी अकबर के सर का बोसा लिया, बोसा लेकर कहा मेरा लाल मेरी मजबूरी है, आज मैंने तेरे हाथ से तू सवार नहीं होना। जब हर शहजादे को बीबी ने जवाब दिया हुसैन फिर उठे, आगे बढ़कर कहा बहन क्या करूं, क्या नजब से बाबे अली को बुलाऊं? कहा नहीं हुसैन बाबे को बुलाने की जरूरत नहीं है, बहन फिर आप कैसे सवार होंगी, कौन सवार कराए? उस बीबी ने रोते हुए कहा मेरे हुसैन भैया आपकी माँ मैं जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, हुसैन मुझे आज वो सवार कराए जो हर मंजिल पर मुझे उतार भी सके, मुझे सवार भी करा सके। जब बीबी ने कहा मुझे वो सवार कराए जो हर मंजिल पर उतार भी सके और सवार भी करा सके, उस वक्त हुसैन की धारें निकल गई। आवाज देकर कहा अब्बास मेरे सज्जाद को बुलाओ, मेरे बेटे को बुलाओ, ये फरीदा मैंने सज्जाद के हवाले करना है। जब काफिला गया था 64 बीवियां थी, 22 बच्चे थे, 50 ऊंटों पर मेहमान थे, मुझे माफ रखना आखिरी फिक्रा देके मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। जब यही लुटा हुआ काफिला मदीने में वापस आया था शाम की कैद से फारिग होकर, तो कितने मेहमान थे? सिर्फ 3 मेहमान थे। मुझे बताओ वो 50 महलों के बाकी सवार कहाँ गए? जब 3 महलों का काफिला मदीने पहुंचा था, मदीने से बाहर ये काफिला रुका, तमाम मदीने वाले हाशमी जब मिलने के लिए काफिले को बाहर आए, उन आने वालों में जनाब हनफिया भी थे। जब जनाब हनफिया हजरत ज़ैनुल आबिदीन को पहचान कर गले लगाकर धाड़े मारकर रो चुके, तो रोने के बाद कहा सज्जाद सज्जाद मेरी वो बहन जिसके पर्दे की खातिर सूरज छुप गया था वो कहाँ है? कहा चचा आओ मेरे साथ हो। साथ लिया, बीवियों के खैमे में पहुंचे, एक एक बीवी की तरफ देख कर कहा चचा खुद पहचानो इनमें तुम्हारी बहन ज़ैनब कौन सी है? बहनों वालों जनाब सज्जाद ने जब ये कहा, हनफिया ने दाएं बाएं आगे देखा, देख कर कहा सज्जाद मुझे कहीं बहन नजर नहीं आ रही। जब कहा नजर नहीं आ रही, उस वक्त सैयदा रोती हुई उठी, आवाज देकर कहा मेरा हनफिया प्रिया जरा मुझे पहचान, मैं 72 शहीदों की बात बता, मैं लुटी हुई ज़ैनब तेरी बहन हूँ। जनाब हनफिया ने जैसे देखा तड़प कर आगे बढ़े, बढ़कर दोनों हाथ बहन के सर पर रखकर चाह के झुककर बोसा ली। बोसा लेने के लिए जब हाथ रखे बीबी की धारें निकल गई। आवाज देकर कहा हनफिया भैया अपने हाथ हटा ले। जब कहा ना अपने हाथ हटा ले, जनाब हनफिया तरफ कर कहते बीबी मैं वारिस शरीयत हूँ, आप मेरी बहन है, मुझे हक हासिल है आपके सर पर हाथ रखने का। कहा भैया मैं तेरा हक तुझसे नहीं छीन रही, लेकिन मेरी मजबूरी है। शाम गरीबा से लेकर कूफे तक, कूफे से लेकर शाम के बाजार और दरबार तक मैंने इतने पत्थर खाए, मैंने इतने ताजियाने खाए कि तेरा सर तखली है, मैं तेरे हाथों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अला लअनतुल्लाह अलल कौम।